السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، یہ ہمارا چینل ہے دینی خزانہ۔ ہم نے اردو پڑھنے کی ویڈیو بالکل شروع سے ڈالی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا۔ شروع کی ویڈیو ہماری بالکل ہجے کی تھی، جو ورڈ بائی ورڈ تھی، جو آپ سب کو پڑھنے میں آسانی ہو، ایسا کر کے ہم نے ڈالا تھا۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں روا۔ تو اگر آپ سب کو کوئی پریشانی ہو تو آپ سب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری بک ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا سن 5 ہجری کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ سب نے نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق ہوگا یہاں سے، اور اس سے پہلے جو ادھر والا پیج ہے، جو ہم نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کافروں کے آنے سے پہلے خندق تیار ہو گئی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ لوگ مل کے خندق کھود رہے تھے، وہ کافر لوگوں کے آنے سے پہلے کھود گئی تھی، تیار ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ میں جمع ہو گئے۔ شہر کے کنارے چاروں طرف خندق کھودی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب مدینہ میں جمع ہو گئے۔ شہر کے کنارے چاروں طرف خندق کھودی ہوئی تھی۔ کافروں کی فوج آئی مگر مدینہ کے اندر نہ گھس سکی، تو جو کافروں کی فوج آئی تھی وہ مدینہ کے اندر نہیں آ پائی، کیونکہ یہ خندق بہت گہری اور چوڑی تھی۔ یہ خندق بہت گہری اور چوڑی بھی تھی۔ دوسرے عرب کے ملک میں اس سے پہلے لوگوں نے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا، اور وہاں خندق کا رواج نہ تھا۔ دوسرے عرب کے ملک میں اس سے پہلے لوگوں نے ایسا نہ دیکھا تھا، اور وہاں خندق کا رواج نہ تھا، اور اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کافروں کے پاس اسے پار کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، تو کافروں کے پاس خندق پار کرنے کا سامان بھی نہ تھا۔ اگر کوشش کرتے تو اسی میں گر پڑتے، تو ان لوگوں کے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا خندق کو پار کرنے کا، اور اگر کوئی کوشش کرتے تو گرتے پڑتے۔ اب تو بیچارے بہت کھسیانے ہوئے، چاروں ناچار مدینہ کے باہر ہی ڈیرے ڈال کر پڑ گئے۔ تو اب بیچارے غصے میں ہو گئے، کھسیا گئے، شرمندہ ہو گئے، اور مجبوراً مدینہ کے باہر ہی ڈیرے ڈال کر پڑ گئے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام بنی قریظہ تھا۔ وہ قبیلہ بھی دشمنوں سے مل گیا۔ کافر 10,000 تو پہلے ہی سے تھے۔ تو جو مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام بنی قریظہ تھا، وہ قبیلہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ کافر 10,000 تو پہلے سے ہی تھے، اور اب یہودیوں کے ملنے سے اور زیادہ ہو گئے۔ وہ لوگ نہ کسی مسلمان کو شہر سے باہر نکلنے دیتے تھے، اور نہ کھانے پینے کا سامان مسلمانوں کے لیے شہر میں جانے دیتے تھے۔
تو وہ لوگ کسی مسلمان کو شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے اور کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ شہر میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ 1 مہینے تک یہ لوگ اسی طرح مدینہ کے باہر پڑے رہے۔ اب نہ شہر میں غلہ رہا اور نہ کھانے پینے کا دوسرا سامان رہا۔ بیچارے مسلمان بھوک سے بے-تاب ہونے لگے مگر خدا پر بھروسہ کیے رہے۔ تو اب شہر میں غلہ بھی نہ رہا اور کھانے پینے کا دوسرا سامان بھی نہ رہا۔ بیچارے مسلمان بھوک سے بے-تاب ہو گئے مگر خدا پر بھروسہ کیے رہے۔ ایک دن کافروں نے سوچا کہ جس طرح بھی بنے خندق پار کرنی چاہیے۔ ایک جگہ سے کافروں نے سوچا کہ جس طرح بھی ہو یہ خندق ہمیں پار کرنی چاہیے۔ خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ 2-4 کافر کوشش کر کے وہاں سے پار ہو گئے۔ تو جس جگہ خندق کم چوڑی تھی 2-4 کافروں نے کوشش کر کے وہاں سے پار ہو گئے۔ ان کافروں میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام عمرو تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ مجھ سے کون لڑے گا؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں لڑوں گا۔ تو جو ان میں سے ایک کافر تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام عمرو تھا، وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ مجھ سے کون لڑے گا؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد صاحب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمانا چاہا مگر آپ نے نہایت عاجزی سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو منع کرنا چاہا مگر انہوں نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اجازت مانگ لی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اپنی تلوار دی، اس کا نام ذوالفقار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی اور اپنی تلوار دی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی بہادری سے لڑے کہ ایک ہی وار میں عمرو کو قتل کر ڈالا۔ پھر تو جو کافر اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی بھاگے مگر انہیں بھی مار ڈالا۔ پھر کسی کافر کو خندق پار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ وہ ایک ہی بار میں عمرو کو قتل کر ڈالا۔ پھر جو کافر ان کے سامنے سے آئے تھے وہ بھی بھاگے مگر انہیں بھی مار ڈالا۔ پھر کسی کافر خندق پار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب انہیں پڑے پڑے بہت دن ہو گئے تو ان کے پاس بھی غلہ ختم ہونے لگا، اس لیے کہ 10-12 ہزار آدمیوں کے لیے کہاں تک غلہ آتا۔ پھر ایک روز ایسی زور کی آندھی آئی کہ کافروں کا سب سامان اڑ گیا اور کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ تو جو وہ لوگ تھے ان کے پاس غلہ ختم ہونے لگا، اس لیے کہ 10,000 آدمیوں کے لیے کہاں تک غلہ آتا۔ پھر ایک روز ایسی زور کی آندھی آئی کہ کافروں کا سب سامان اڑ گیا اور کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر وہ لوگ بھاگ گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیت کرا دی۔ اس جہاد کا نام غزوہ خندق ہے، تو اسی لیے اس جہاد کا نام غزوہ خندق ہو گیا۔ اسی ایک سال یعنی ہجرت کے 5ویں برس سن 5 ہجری میں 4 غزوے ہوئے۔ جن غزوات کا نام اور سن یاد
رکھنا اور چند باتیں اور یاد رکھنا۔ اسی سال عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہوا ہے۔ اسی سال میں تیمم یعنی جب پانی نہ ملے تو بلا پانی کے وضو کرنا جائز ہوا ہے، اور حج بھی اسی سال فرض ہوا ہے، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہو، تو پلیز میرے بھائی بہن ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔